قابل ہے اور اسے اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اسی کے اندر حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایھا الولد، اے میرے پیارے بیٹے، عمل کرو گے تو اجر و ثواب پاؤ گے۔ کیا فرمایا؟ عمل کرو گے تو اجر و ثواب پاؤ گے۔ اور پھر آپ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے، یعنی عبادت کرنے والے نے 70 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شان اور عظمت فرشتوں پر ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ 70 سال تک عبادت کیا ہے، اس کی شان اور اس کی عظمت کو فرشتوں پر ظاہر کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا کہ اسے یہ بتائے کہ اس قدر زہد و عبادت کے باوجود وہ جنت کا مستحق نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا اور جا کر کہا کہ یہ فرشتے جا کر اس عابد سے کہنا جو 70 سال سے میری عبادت کر رہا ہے کہ تو کچھ بھی کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، عبادت خوب کر رہا ہے تو، لیکن تجھے جنت نہیں ملنے والی، اتنا جا کر کہہ دینا اسے۔ تھوڑی دیر یہاں ٹھہر جائیں۔ اگر آپ سے کوئی کہے، جو ہم مشکل سے 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے روزے رکھے یا نہ رکھے، اگر ہم سے کوئی آ کر کہہ دے کہ آپ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، آپ جو روزہ رکھ رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ کو جنت نہیں ملنے والی، تو ہو سکتا ہے دوسرے ہی دن سے بند کر دیں کہ یار جنت ہی نہیں ملنے والی تو پھر نماز کیوں پڑھیں، جنت ہی نہیں ملنے والی تو روزہ کیوں رکھیں، جب جنت ملنے ہی والی نہیں ہے تو پھر یہ ساری عبادتیں کیوں کریں، مشقت کیوں اٹھائے۔ اور یہاں تو فرشتہ آ کر کہہ رہا ہے، جہاں تو شک ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ چیز اللہ کی طرف سے بطور امتحان تھی، بطور امتحان، اس کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ تو فرشتے نے آ کر اس کے پاس اللہ کا وہ پیغام پہنچا دیا اور کہا کہ جو 70 سال سے عبادت کر رہا ہے نا، جو زہد و تقویٰ تو نے اختیار کیا، تجھے جنت نہیں ملنے والی۔ جب فرشتے نے یہ کہا تو اس نے جواب کیا دیا، وہ جواب سننا ہے۔ تو اس بندے کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو اس نیک شخص نے جواب دیا، ہمیں تو عبادت کے لیے پیدا ہی کیا گیا ہے، اس لیے ہم عبادت کر رہے ہیں، نہ کہ جنت کے لیے۔ کیا کہا؟ ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ ہمیں پیدا عبادت کے لیے کیا گیا، ہم اس لیے کر رہے ہیں، جنت کے لیے نہیں کر رہے۔ یہ جواب اس بندے نے دے دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو اس وقت اب یہ بندے نے جب جواب دیا کہ اب یہ خالق و مالک کی مرضی ہے کہ محض اپنے کرم سے داخل جنت فرما دیں یا عدل کرتے ہوئے جہنم میں بھیج دیں، وہ تو مالک کا کام ہے، ہمارا کچھ نہیں چلتا وہاں پہ۔ وہ انصاف فرمائے تو جہنم میں بھیج دے اور فضل فرما دے تو جنت عطا فرما دے۔ آپ اس بندے نے یہ جواب دیا۔ جب فرشتہ رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ نے پوچھا میرے بندے نے کیا جواب دیا؟ تو فرشتے نے عرض کی، اے تمام جہانوں کے پروردگار، تو اپنے بندے کے جواب کو خوب جانتا ہے، یعنی میرے کہنے سے کیا مطلب، تو جانتا ہی کہ اس نے جواب کیا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا بندہ میری عبادت سے جی نہیں چراتا، یعنی وہ اپنا فرض سمجھ کے ادا کر رہا ہے، اسے جنت کی پرواہ نہیں ہے، وہ میری عبادت سے جی نہیں چراتا، تو میری شان کریمی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ میں بھی اس سے نظر رحمت نہ ہٹاؤں، اور اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس کی مغفرت فرما دی اور جنتی بنا دیا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ چیزیں اللہ کی طرف سے